مسند صدارت پر ایک بزرگ سید جن کی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم حضرت شاہ جی کا سایہ ہم سب پہ قائم و دائم رکھے، اور عمران صابری صاحب بالکل مولائی قسم کے نقیب ہیں، اللہ کریم انہیں جو آل محمد کی محبت نصیب ہے اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور یہ حق پروڈکشن اور میرا بیٹا عثمان اور ان کی ساری ٹیم غالباً جنہوں نے آج کا ٹائم چھوٹے شاہ صاحب سے لیا ہے، اور بانیان جو کہ سب سادات ہیں جنہوں نے اپنے نانا کی اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان سب کے زندگی کے مسائل پر اپنی کریمی رحمت کے وسائل غالب فرمائے۔ آمین بیٹا سارے کہا کریں۔ اور آپ کے پسندیدہ ثنا خان بھی مجھے مل گئے ہیں، ڈرائنگ روم میں احمد علی حاکم آ گئے ہیں۔ یہ جو ذکر ہے نا جی، کبھی آپ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی آپ حضور کے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی آپ صاحبزادی رسول اکرم کا ذکر شروع کر لیتے ہیں۔ میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں، 111 نمبر آیت ہے۔ آپ چپ ہیں، میں پڑھ لوں؟ مطلب میرا خیال تھا کہ میں نے آیت کا ریفرنس دیا ہے، آپ کو رسپانس دیں گے تو میں آیت شروع کروں گا۔ آپ چپ رہ گئے، جوان بیٹھے ہیں، کوئی بزرگ نہیں، بیمار نہیں، آپ دوبارہ سن لیں۔ میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 12واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 111 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ والتفصیل۔ اوے پتر، موبائل کتنا ضروری ہے آپ کا؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، اپنی بات نہ کرو قرآن کے درمیان، لعلکم ترحمون، جو قرآن کے احترام میں اپنی بات چھوڑ دے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ تو میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ یوسف 12واں سورہ ہے، اور میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ حضور شہنشاہ ولایت، جگر گوشہ حضور مجاہد ملت اسلامیہ، پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی دامت برکات والقدسیہ تشریف لائے ہیں۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک باری نعرہ پھر لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کی توجہ ہے جی؟ وہ نہ مجبوری ہے، قرآن پاک زیادہ نیچا ہو رہا ہے، میں مجبوراً تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہوں، ورنہ میں اپنی اوقات جانتا ہوں، میرا بس چلے تو میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ سے بات کروں۔ اب میں تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہوں، مجبوراً ہو رہا ہوں۔ لیاؤ جی، لیاؤ جی۔
رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ارشاد ہو رہا ہے، آپ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ مرتضیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سیدۃ النساء کا ذکر کر رہے ہیں، آپ حضور کے صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. او بھائی کدھر دیکھ رہے ہو؟ اور آپ کی توجہ کدھر ہے؟ ادھر ادھر نہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ فرماتا ہے لقد، لام کا معنی ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہے کبھی بھی شک نہیں کرنا. کان فی قصصہم، ان کے جو قصے ہوتے ہیں نا، ان کے قصے عبرۃ لأولی الالباب، عقل والے بیٹھ کر کریں تو گھر جانے سے پہلے اللہ انہیں سبق عطا فرماتا ہے. پتہ چلا؟ اب سمجھ آئیے ہم سجدہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں، مرتضیٰ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں. کیونکہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں نا تو جیسے آئے ہیں ویسے نہ جائیں، ہمیں کوئی نہ کوئی سبق مل چکا ہو. پھر ارشاد ہوتا ہے ما کان حدیث یفترا، خبردار ان کے قصوں کو من گھڑت واقعات مت سمجھنا. ولیکن تصدیق الذی بین یدی، بلکہ میرے پچھلے سارا جو کتابیں ہیں نا ان کی تصدیق ہی ان کی باتیں کرتی ہیں. بڑی نالائکی ہے میرے اندر، میں جانتا ہوں کہ میں پڑھ کے بھی آپ کو سمجھا نہیں پا رہا، میری ہی کم علمی ہے جو آپ تک بات نہیں پہنچ رہی. میں پھر کوشش کر رہا ہوں. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے یہ قصے بڑے ڈیٹیل سے بیان کیے ہیں. وَهُدًى، اور شک نہیں کرنا، تم ان کا ذکر کرو گے تو ہم تمہیں ہدایت عطا کریں گے. وَرَحْمَةً، اور کوئی شک نہ کرے، یہ جو تم نبی کی صاحبزادی کا ذکر کرتے ہو، یہ جو تم مرتضیٰ کا ذکر کرتے ہو، مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہو، حضور کے صحابہ اور انبیاء کا ذکر لے کے بیٹھے ہو، وَرَحْمَةً، شک نہیں کرنا. بھئی میں کیسے پڑھوں گا؟ وَرَحْمَةً، ذرا بھی شک نہیں کرنا. جو کرا رہے ہیں وہ بھی شک نہ کریں، جو بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ بھی شک نہ کریں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی شک نہ کریں. خالی نہیں جاؤ گے، میں رحمت دے کے بھیجوں گا. اچھا پتہ چلا سیدہ پاک کا ذکر رحمت ہے. آپ ٹھنڈا بولیں. پتہ چلا سیدہ پاک کا ذکر. اچھا یہ مانتے ہیں آپ سیدہ کا ذکر رحمت ہے؟ مولا علی کا ذکر بولو سارے ذرا، ہے رحمت؟ حسین پاک کا ذکر سارے بولو ذرا، پکی بات ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے یہ رحمت کیا ہوتا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، ہمارا منبر قرآن سے بالکل دور ہو چکا ہے، بالکل قرآن پاک نہیں پڑھا جا رہا. سورہ فرقان پڑھ رہا ہوں، 25واں سورہ، 48 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ رحمت کا ترجمہ قرآن سے ہو جائے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، وہ میں اللہ ہوں جس نے ہواؤں کو جاری کیا. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور یہ ہوائیں میری رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ جو پانی آتا ہے نا بارش، وہ میری رحمت ہے۔ اللہ یہ تو سمجھ آ گئی ہے، تو کرتا کیا ہے وہ رحمت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس کا کام ہے پاک کر دیتا ہے۔ پتہ چلا فاطمہ کی بات بندے کو پاک کرتی ہے۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ پتہ چلا علی کا ذکر بندے کو پاک۔ میں پھر سے لفظ دہرا رہا ہوں، پتہ چلا محمد کی بیٹی کا ذکر سننے والے کو پاک کرتا ہے۔ پتہ چلا مرتضیٰ کا ذکر بندے کو پاک کرتا ہے۔ صبح گھر جا کے ناشتہ کر کے تسلی سے بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ جن کی بات ہم جیسوں کو پاک کرے، جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ پھر سے دہراتا ہوں، جن کی بات ہم بات بیٹھ کر کریں، نام لیں ان کا تو ہم پاک ہو جائیں۔ جن کی بات ہم جیسوں کو پاک کرتی ہے، پتہ نہیں ان کی ذات کتنی پاک ہوگی۔ مجھے اجازت دیں تو میں فاطمہ الزہرا کا ذکر شروع کروں، مرتضیٰ کا ذکر شروع کروں، حسین کا ذکر کر لوں میں تھوڑا سا، علی کی بات کر لوں تھوڑی سی۔ لے آؤ جی قرآن پاک، میں بات کروں علی کی۔ یہاں لکھا ہے جی 3 دن گزر گئے، سیدہ فاطمہ کچھ نہیں کھا رہی۔ 3 دن سے علی کچھ نہیں کھاتے۔ 3 دن گزر گئے، حسین کچھ نہیں کھاتے۔ 3 دن گزر گئے، حسن روزہ رکھ لیتے ہیں، سیدہ لنگر لگاتی ہیں، لقمہ ٹوٹتا ہے، باہر سے آواز آتی ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ، مالکان جنت دروازہ کھولو۔ سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جاتا۔ بی بی سنتی ہیں تو اپنا کھانا بھیج دیتی ہیں، کنیز سنتی ہیں تو اپنا کھانا بھیج دیتی ہیں۔ علی اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں جا کے یتیم کو، کیونکہ باہر سے آواز آئی ہے انا یتیم فی المدینہ، مدینے سے یتیم آیا ہوں، بھوکا ہوں۔ حسین اٹھ کے اپنا کھانا بھی دیتے ہیں، حسن اٹھ کے اپنا کھانا دیتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں، میں اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، اگر یہ بات یہ نہیں لکھی تو میں اس پورے مجمع کا مجرم ہوں، اور قرآن بھی آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، کوئی بڑی تفسیر میں لے کر نہیں بیٹھا، آپ کے بالکل گھر میں موجود ہے، اور آپ سن رہے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں رہا، بندہ ایک مانگنے آیا ہے، لنگر سارے ٹبر کا مل رہا۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں تم سن کر بھی نہیں سمجھ رہے، علی کا دروازہ ہے، اپنے لیے مانگ لیں تو پوری فیملی کا مل جاتا ہے۔ اب جناب یہ چکر کیا ہے؟ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد مصطفیٰ صاحبزادی سے ملنے آئے، سینے سے بیٹی کو لگایا، اللہ نے پوری سورت نازل کی ہے، میں ہی اس میں سے 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اور میرا بچہ چھوڑ دے موبائل، ہوئے پتر چھوڑ دے موبائل، اللہ کا واسطہ ہے موبائل میں نہ وڑ جاؤ یار، باہر نکلو موبائل سے تھوڑا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں 4 آیتیں پڑھ رہا ہوں، 8ویں آیت، 9ویں آیت، 11ویں آیت اور 12ویں آیت۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ محمد جی آپ کی بیٹی نے نا میری محبت میں، نا میری محبت میں، میرے پیار میں، میرے پیار میں فاطمہ نے نا، میرے پیار میں، کس کے پیار میں؟ اللہ کہہ لیں ذرا، کس کے پیار میں؟ آپ نے یہ نذرانہ مجھ فقیر کے پیار میں دیا نا، تو مجھے دیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس کے پیار میں دیں اسی کو دیتے ہیں۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن میری کم علمی کی وجہ سے بندوں تک پیغام نہیں پہنچا، ورنہ ان کی روح بھی تڑپ جاتی کہ جس کے ہاتھ کی پکی روٹیاں اللہ کو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
لنگر کرایا نا علی نے، مولا علی نے لنگر کرایا ہے نا. بھائی بیٹا کدھر دیکھ رہا ہے یہ مجمع؟ حد ہو گئی ہے یار، جوان بچے بیٹھے ہو سارے، بولو مولا علی نے لنگر کرایا ہے نا. اب اگلی آیت سنیں، اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. دیکھو تم یتیم ہو، تم قیدی ہو، تم سوالی ہو، مانگنے آئے ہو، لنگر کر لو پر شکریہ نہیں کہنا، شکریہ تھینک یو نہیں کہنا. اللہ کی قسم میں ہوں یا آپ ہیں، کسی پر مہربانی کر کے انتظار کرتے ہیں یہ ہمیں شکریہ کہے، یہ کہے ہمیں مہربانی. اللہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ تیری بیٹی، تیرا علی، تیرا حسین، تیرا حسن یتیموں کو لنگر کرا کے ان سے کہتے ہیں شکریہ نہیں کہنا، شکریہ نہیں کہنا. اور کوئی بدلہ نہیں دینا، ہمیں کوئی جزا نہیں چاہیے، ہم نے یہ کھانا تمہارے شکریہ یا کسی جزا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا ہے. مجھے اجازت دیں تو میں اگلی آیت پڑھ لوں تھوڑی سی. اگر میں ترجمے میں اینکی پھینکی کروں تو میں ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا، کبھی ممبر پر نہیں آؤں گا. اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. میرا حبیب قیامت کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، پریشانی کا دن ہے، بڑی مصیبت کا دن ہے، پر مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے تیری فاطمہ اس دن بھی سرور میں ہوگی، علی لطف میں ہوں گے، حسین مزے میں ہوں گے، یہ آل محمد مزے میں. اچھا بھئی اب جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. اچھا بھئی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اگلی آیت میں ہے. میں شروع کروں اگلی آیت پڑھنا؟ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّةً وَحَرِيرًا. میں نے تیری اولاد کو جنت کا وارث بنا دیا ہے اور جنت کے ریشمی لباس میں نے آل محمد کے لیے رکھے ہیں. پتہ کیوں؟ اللہ بات کیا ہے؟ فرمایا وَجَزَاءَهُمْ بِمَا صَبَرُوا. اللہ نے فاطمہ جیسا صبر کسی میں نہیں دیکھا، حسین جیسا صبر کہیں نہیں دیکھا، علی جیسا صبر کہیں نہیں دیکھا، اس گھر جیسا صبر ہی کسی میں نہیں دیکھا. اچھا نہیں میں سمجھا نہیں سکا، مجھے سورہ بقر سامنے آ رہی ہے، دوسرا سورہ ہے اور 40+ آیت ہے. اللہ فرماتا ہے استعینوا بصبری. تم اگر پریشان ہو تو سیدوں کا کردار وجود میں لاؤ، صبر سیکھ لو، میں تمہیں مدد کی ضمانت دیتا ہوں. اور پھر فرماتا ہے انہا لکبیرۃ. شک نہ کرنا، صبر سوکھا نہیں ہے. انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا صبر سوکھا نہیں. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. اچھا کوئی بات نہیں، میں سمجھ رہا ہوں، بات میں سمجھا نہیں پایا. میں سورہ مبارکہ نحل دیکھ رہا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے، اور 16 نمبر سورہ سے میں 126 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ میری آنکھوں کے سامنے 16 نمبر سورہ آ گئی ہے اور یہ 126 نمبر آیت ہے. آپ چپ ہیں پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں؟ نہیں، جس نے یہاں سننی ہے اس کو سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. یا اللہ اس کا موبائل اس کی امی کھولے جو قرآن میں موبائل سنے. بدعا بھی نہیں دی آپ کے موبائل کو میں. وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف دینا تو اس سے بدلہ لو جتنی وہ تکلیف دیتا ہے. اللہ تو ہمیں کھلی چھٹی دے رہا ہے. فرمایا تم نے بھی تو آیت آدھی پڑھی ہے، آگے پڑھو. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. صبر کا ول سیکھ لو، جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے.
سارا مجمع کہو کہ قرآن نے کہا ہے جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. یہ بولو ذرا سارے, جو صبر کرے اس کے لیے. اچھا ٹھہرو, میں 96 نمبر آیت پڑھو اسی سورہ سے, سورہ نحل سے 96 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. پروردگار نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو بھی اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. مزہ نہیں آیا؟ پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے جو اپنے تک رکھو گے ختم ہو جائے گا, جو میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو گے باقی رہ جائے گا. اب جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اور جڑی گڈی اپنے تک رکھو گے مکا بو گے پین پراواں نو ایمرجنسی چ دے چھڈو باقی رہ جائے گی. اچھا یا اللہ پھر فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کے خزانے میں عملوں کے جتنے بھی اجر ہیں نا, ان میں سے جو احسن اجر ہے نا, احسن اجر, احسن سمجھتے ہیں there are 3 degree in every languages. ہر زبان میں 3 ڈگری ہیں, پوزیٹیو, کمپیریٹیو. The last degree is the most important degree, is called the superlative degree. اسے عربی میں تفضیل کہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے جڑا سب تو اعلیٰ اجر ہے نا میں صبر لی رکھے. نہیں یار افسوس ہے مجھے, میں اچھا کوئی بات نہیں, میں سورہ فرقان پڑھ رہا ہوں, 25 نمبر سورہ ہے, اور میں 75 نمبر آیت میرے سامنے ہے. اللہ فرماتا ہے والا نجزین, فرمایا اولا, سورہ فرقان 25واں سورہ اور 75 نمبر آیت مجھے یاد آئی ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں, کیسے پڑھوں گا یار؟ نہیں مزہ آیا؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, فرماتے جنت کی جتنی بڑی کوٹھیاں ہیں نا, بلڈنگیں, اوپر والے خانے میں نے صبر والوں کے لیے رکھے. جنت کے بڑے خانے جو ہیں نا, بڑی کوٹھیاں. اچھا بھائی میں سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں, 3 نمبر سورہ ہے اور 146 نمبر آیت مجھے یاد آ رہی ہے. آیت بہت بڑی ہے, میں اس آیت پہ کبھی وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ, زندہ رہا کٹھے ہوئے تو اس آیت پہ خطاب ہوگا. اب ضمناً آیت پڑھو وَقَائِمٍ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے جو صبر کریں اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. جن کے وجود میں صبر آ جائے وہ اللہ کا محبوب ہے. جس کے وجود میں صبر آ جائے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جس کے وجود میں صبر آ جائے اس کے لیے جنت کی بڑی کوٹھیاں ہیں. جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے, اس لیے کہ یہ فاطمہ کا کردار ہے, اس لیے کہ یہ اچھا بھئی ٹھہرو, مجھے سورہ زمر یاد آئی ہے, 39واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور مجھے 10ویں آیت یاد آئی ہے. آپ چپ ہیں, میں کیسے اس آیت کو پڑھوں گا یار؟ مزہ نہیں آیا بھائی؟ جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی سبحان اللہ کہو ذرا. یہ سورہ زمر ہے اور یہ 10ویں آیت ہے. فرماتے قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ. محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کے میرے مومن بندوں سے کہو کہ جو دنیا میں بھلائی کرتا ہے نا اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جو دنیا میں نیکی کرے اس کا بھلا ہی بھلا ہے. یا اللہ پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, اللہ کی زمین تنگ نہیں, پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. شک نہیں کرو میں نمازی کو گن کے دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے, روزے دار کو گن کے دوں گا جتنا اس کا بنتا ہے, حاجی کا حق نہیں رکھوں گا پر جتنا بنتا ہے اتنا دوں گا. پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صبر والے کے ساتھ میرا کھاتا نہیں چلتا, اسے آئے گا تو بغیر حساب ہی اجر عطا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اور جب ان نسلوں سے پیری مریدی کا سلسلہ ہے نا ہمارا,
ہمیں مولویوں والی بات تو کوئی نہیں آنی نا، عالمانہ رنگ تو میرے اندر آ ہی نہیں نہ سکتا۔ بندے سارا دن ہمیں آ کے کہتے ہیں جادو ہو گیا ہم پہ شاہ جی، جادو، جادو کا کو حل کر دیں۔ چلو ہم تے کٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے سورہ آل عمران کی تیسرے سورہ کی 120 نمبر آیت میں سارے جادوؤں شادوؤں کا حل رکھا ہے۔ تسی سویرے گھر پڑھ لیا جے بہ کے تسلی نہیں، جن نے میرے کو لینا ہے وہ تے نہیں انج لے سکتا نا بغیر موک تو، ایسے موک تے سبحان اللہ بھی چل دیئے نا۔ دیکھو بیٹا، اگر میں ترجمے میں غلطی کروں، ہینکی پھینکی کروں تو میری زبان کاٹ کر تلی پہ رکھ دینا، میں معافی نامے پر سائن کرتا ہوں ابھی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تمسسکم، ایڈا ہی چاہ سی تے مریداں چی رہیں دینا، ہی تھے کی لینا ہے ہاں، ان تمسسکم حسنتن تسؤہم، مالک فرماندہ ہے اگر تو انو کوئی فائدہ پہنچے تو شریکہ نو اگ لگ دیئے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تے جے تواڈا نقصان ہو جائے تے شریکہ بڑا خوش ہوندہ ہے۔ اللہ گالتے انجی پھر مالک فرماندہ ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، فقیراں کول بہ کے صبر دا ول سکھ لے، مینوں میری عزت دی قسم ہے جنوں صبر آ جائے نا، شریکہ ٹل بھی لاوے او دا وال بھی ڈینگا نہیں ہوندہ۔ اے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اچھا میں 125 نمبر آیت پڑھ لوں سورہ آل عمران سے، یہ 125 نمبر آیت ہے، پڑھ لوں؟ اچھا مجھے پتہ ہے میں میدان بدر کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، پتہ ہے مجھے، لیکن اگر اس آیت کا ترجمہ مستقبل میں نہ ہوا تو میرے موضوع کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گی۔ میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوا، او بیٹا کدھر دیکھ رہے ہو، او چھوڑو اس کو، اوہ ہو یار، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو۔ اور بھائی ناخن نہیں کار جا کے کٹنے نے، محفل اچ نہیں کٹنے، پھر سنو، بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَلَائِكَةٍ مُصَوِّمِينَ۔ اللہ فرماندہ ہے دشمن پوری طاقت نال تواڈے تے حملہ کر چھڑے، لیکن توانو صبر دا ول آ جائے نا تے میں ملائکہ نو آکھاں گا تسبیحاں چھڈو، صبر والیاں دی کنڈ نہیں لگنی چاہیے۔ سارا مجمع بولو فرشتے صبر والوں کی مدد کریں گے، سارے بولو، نہیں بیٹا یہ جملہ بولو، فرشتے صبر والوں کی، دنیا کے ہر عالم نے اس آیت کو پڑھا ہے، کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا، اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ سارے پڑھ گئے، ملائکہ مدد کر سکتے ہیں، ملائکہ مدد کر سکتے ہیں۔ میں منت کرنا نوکراں جناب دا، فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو تمہیں ٹینشن نہیں ہوئی، آئے حسین کا جھولا ہلانے والے مدد کریں تو تمہیں ٹینشن نہیں ہوئی، تو زہرا کا بابا مدد کرے تو پھر کیوں گھبرا گئے ہو؟ اچھا یار آج بڑا عجیب سا دور ہے، میرا دل پہ کردہ سی میں اوتھے تھلے آکے تقریر کراؤں، اوتھے تھلے، لیکن زمانے کا دل کرتا ہے منو ہی لوگ سلام کرن، منو بھئی میں وڈا پیر ہو جاں، وڈا علامہ ہو جاں، وڈا چودھری ہو جاں، بندے منو سلوٹ مارن، منو میرا پروٹوکول ہوئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بندہ قد سے وڈا نہیں ہوتا، بندہ عمر سے بھی وڈا نہیں ہوتا، بندہ دولت سے بھی وڈا نہیں ہوتا۔ کھولنے دیں مجھے سورہ سجدہ 32 نمبر سورہ ہے، 24 نمبر آیت مجھے پڑھنے دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، موسیٰ کے امت میں ہم نے انہیں امام بنایا تھا جن میں صبر پایا تھا۔
پتا چلا اللہ لیڈرشپ اسے دیتا ہے جس میں صبر ہوتا ہے. افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر یار. میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ لیڈرشپ اسے دیتا ہے جس میں. ٹھہرو گل سنو سالو. قد آدم دا وڈا ہے, امام ساڈا نبی ہے. چپ کے میں بیٹھا ہے جنہوں سمجھ آ گئی یہ گل دے. اچھا ٹھہرو, 950 سال تبلیغ دی عمر نو پاک دیے. ساڈے نبی دی 63 سال ہے, اتھے 950 سال تبلیغ دیے, امام پھر بھی ساڈا ہے. بیٹا اس جوانی کو آگ لگانی ہے گھر جا کے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. اچھا ٹھہرو سنو رک جاؤ. بغیر اوے کاکے ڈونٹ لافنگ, کہاں سے آ گئے ہو آپ؟ میں بچے 50-60 ہزار بندے میں گزارشات پیش کرتا ہوں. بغیر پٹرول کے اللہ نے ہیلی کاپٹر سلیمان کو دیا ہے. جن پروٹوکول دیتے ہیں سلیمان کو, ہوا میں اڑتے ہیں سارا دن. میرا نبی زمین پہ چلتا ہے, امام پھر بھی میرا نبی ہے. پروردگار دولت کسی کو زیادہ دی, عمر کسی کو زیادہ دی, پروٹوکول کسی کو زیادہ دیا, قد کسی کو زیادہ دیا, امام ہمارا بنا رہا ہے. چکر کیا ہے؟ میں سورہ نوح کھول رہا ہوں, 71 نمبر سورہ ہے, میں 26 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمایا صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے تھے ان نبیوں کے, تنگ آ جاتے تھے اپنی قوم سے, اور بندے مروا کے رکھ دیتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذر یدل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. اللہ فرماتا ہے نوح نے مجھے کہا تھا مار دے بندے, یہ نہیں انسان بننے والے. موسیٰ نے کشون مار کے بندہ مار دیا تھا, پر میدان طائف میں مصطفیٰ کے سر سے خون چل رہا تھا, نالین سے زمین پر گر رہا تھا. یار چپ تھا, میں جلال میں آیا ہوں اور میں نے کہا جاؤ فرشتے پوچھ جا کے, اگر میرا محبوب کہے تو میں یہ سارے بندے مار دوں. اس وقت میرا محبوب مسکرا کے کہہ رہا تھا اللہ تو نے مجھے صرف نبی نہیں عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا. اللہ میں ان کی آنے والی نسلوں کو کلمہ پڑھا کے بتاؤں گا وہ فاطمہ کا صبر ہے, یہ محمد کا صبر ہے. میرا دل کر رہا ہے میں اب خطاب شروع کر لوں. اچھا آپ کا دل نہیں کر رہا, میں سمجھ گیا. نہیں اب میرا دل جی اب میرا دل کر رہا ہے جی میں تقریر شروع کر لوں جی. مجھے یقین ہو گیا علی کا ذکر آج بندوں کو بندہ بنائے گا. مجھے یقین ہو گیا کہ سیدہ کے ذکر میں کوئی نہ کوئی کرنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں, میں گزارش کر رہا ہوں, میں منت کر رہا ہوں, میں بالکل گزارش. اچھا دیکھنا یہ ذرا سورہ یوسف کو, 12 نمبر سورہ اور 90 نمبر آیت میرے سامنے ہے. اللہ فرما رہا ہے یوسف پراواں پھر چنگی نہیں نہ کی تھی. اللہ پاک بڑا ہی مارے ہے پراواں نے. یوسف اللہ مینوں تے مار کے سٹ گئے. یوسف اللہ خوب رات بڑی اوکھی لنگی ہے. یوسف اللہ پھر کھوٹے سکے ویچ گئے. عزیز مصر بھی ظلم کیتا ہے, زلیخا بھی میری جوانی جیلج کٹ چھڑی. اب 90 نمبر آیت میں جناب یوسف سے اللہ کہتا ہے وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر کرنا. اگلا جملہ سنو گے روح تڑپ جائے گی. اوے بچے ہو بڑا تنگ پہ کر دیو سامنے جڑے بیٹھے ہو. پھر پڑھو وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر کرنا. وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر کرنا. کیسے اگلا جملہ پڑھوں, مجھے بچے ڈسٹرب کر رہے ہیں. وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر کرنا. اچھا آپ تو پیچھے نہ دیکھیں. وَيَصْبِرْ یوسف تو صبر کرنا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یوسف جڑا صبر کرے او دے بدلے میں آپ لینا.
यूसुफ भरा तेरे को कनक मंगते फिरनगे, जुलेखा तेरे नाम दियां तस्बीहां कढेगी, अजीज़े मिस्र तेरा दरबान बना दियांगा। सारे भरा यूसुफ मां बाप नाल खड़ा करके मैं तेनू सजदा करा के दसांगा अल्लाह सबर वालों की कदर ऐसे किया करता है। आपको समझ आ रही है? मैं तकरीर शुरू करूं? अभी नहीं आपका दिल कर रहा, मेरे दिल से दिल नहीं मिल रहा अभी आपका। दिल की बात होगी जब दिल मिल जाएंगे, तो अभी नहीं मिल रहे, आप ठंडा बोलते हैं यार। देखिए मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है, 18 नंबर सूरा है। मैं 65 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 66 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ, मैं 67 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ। बानियान तो कोई नहीं ना इथे बैठा। अच्छा फिर पीछे लोग के बैठे ने, कोई गल। फिर मैं साहब ला लिया, पीर सबर करके बैठे। अच्छा सूरह अल कहफ है, 18वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फव्वज, बेटा अटेंशन, फव्वजदा, ओए भाई, फव्वजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। रवाज नहीं है कुरान पढ़ने का ना, रवाज नहीं है, वरना हर बंदे को पता होता कि आयत पूरी हो गई है, अब चुप नहीं बैठना। अल्लाह फरमाता है हजरत मूसा और यूशा बिन नून ने हमारे बंदों में से एक बंदा खिजर पाया। ये वो बंदा था जिसे हमने अपनी खास रहमत का सदका दे रखा था। वैसे होगी कोई अल्लाह की रहमत जिसका सदका खिजर को लबा हुआ है, जिसे नहीं याद आई कर ले, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं हमने खिजर को भी मुस्तफा का सदका दे रखा था, और जनाब खिजर के पास इल्म लदुनी था। अब मूसा ने देखा तो कहने लगे काला लहू मूसा हल अत्तबिऊ का अला अन तुअल्लिमानी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। मैं बादशाह हुन तुहाडे नाल ही हां, कुछ दिन मैं इत्थे ही हां, मैं नहीं चलिया, कुछ दिन इत्थे ही हां मैं। अच्छा मैं नहीं इत्थे, मैं चंग चलिया। इन्हां नूं दसो मूसा पाक खिजर नूं आखिया मैं इत्थे ही हां, एवें परेशान हो गए। अच्छा मैं इत्थे ही हां, मैं घरदियां नूं नहीं लभदा ते तुहानूं कित्थों लभण लगा? हजरत मूसा फरमाया खिजर पाक नूं मैं इत्थे ही हां, तुहाडे नाल ही हां। हजरत खिजर सुन के मूसा की आंख में आंख डालकर कहने लगे काला इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा। मैनू एतराज कोई नहीं, पर तुहाडे कोलों सबर नहीं जे होना। पता चला जिसके वजूद में सब्र आ जाए इसरारे इलाही मिलते हैं। अफसोस है यार, मैं फिर पढ़ता हूं, जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह का राजदां हो जाता है। कख समझ नहीं आई ते इन्नी ते वंड कर गए हो ना, फातिमा अल्लाह की राजदां है। आए जिसे समझ आई है चुप कैसे रह गया है यार? अली अल्लाह का राजदां है, हुसैन अल्लाह का राजदां है, हसन अल्लाह का राजदां है। अब कयामत तक जिसके वजूद में अली आ जाए वो अल्लाह का राजदां है। दुआ है शाह जी आपकी। अच्छा शाह जी वो ना एक मुरीद था ना जी, अच्छा शाह जी आपने दोबारा आयत को पढ़ा है, अब मैं दोबारा कोई नुक्ता दूंगा यहाँ पे। इमरान साईं हजरत शाह जी किबला ने दोबारा आयत पढ़ी है, इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा। मूसा को खिजर ने कहा आप सबर नहीं कर सकेंगे। ये आने वाले वक्त का खिजर को किसने बता दिया कि मूसा सबर नहीं कर सकेगा? आए जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं यार। अच्छा ना छेड़े शाह जी, इस तरह छेड़ेंगे तो बात सुबह तक चलेगी। फिर हमने नया नया बिजनेस शुरू किया है, टाइम देखकर तकरीरें करने वाला।
ورنہ ہمارے آباء و اجداد قرآن کھولتے تھے عشاء پڑھ کے مریدوں کے گھروں میں، فجر تک قرآن پڑھتے تھے، صبح پنڈ کے سکھ کلمہ پڑھتے تھے۔ اور ان سکھوں کی اولاد ہمیں آ کے بتاتی ہے ہمیں آپ کے پردادے محمد حسین شاہ نے کلمہ پڑھایا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ سبحان اللہ، آپ گھر جا کے کہنا یار۔ وہ ایک مرید سی نا، انہیں اپنے پیران کھڑے ہوں گے نا، ایک مرید سی نا، انہیں آ کے اپنے پیران کھڑے ہونا ہے، بیٹھنا نہیں، اسی لیے تو میں اوپر ہوں، کھڑے ہونا ہے، لے کے بھی نہیں جانا، پڑھنا ہے میں انہیں۔ ابھی تو خطاب شروع نہیں ہوا، ابھی تقریر نہیں شروع ہوئی، اگر آپ کہیں تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، خطاب نہیں ہوگا آپ کے۔ جب تک زمین اس لیول پر نہیں آئے گی میں دانہ تھوڑی رکھوں گا، پرانا زمیندار ہوں۔ او مرید اپنے پیران کو لا کے اندر سی، شاہ جی تواڈے کو واوی اللہ دے راز نے، انہاں چو ایک سانوں ہی دے چھوڑو۔ ایک مرید اپنے پیرانوں آ کے آندا ہوندا سی کہ مرشد جی تواڈے کو واوی اللہ دے راز نے تے انہاں چو ایک سانوں ہی دے چھوڑو۔ ایک مرید اپنے پیرانوں آ کے آندا ہوندا سی بابا جی تواڈے کو واوی اللہ دے راز نے تے انہاں چو ایک سانوں ہی دے چھوڑو۔ اور جنی دیر وہ منڈے چپ نے نا، سارے انہیں مرید نے بھی یہی گل کری جانی ہے بار بار۔ چھیتی چھیتی بولنا شروع کر دیو تے گل اگے ٹور پیندی ہے نا۔ انہوں سا کے کہنا بابا جی تواڈے کو واوی اللہ دے راز نے تے انہاں چو ایک سانوں ہی دے چھڈو، تے ہن پیراں نوں اپنے مریداں دا پتہ ہی ہوندا کتھے کو پرواز ہے دی۔ اوے آپ نے فرمانا جا اجے گول گپے کھا جا کے، تیری عمر نہیں ہے نا گلاں دی، اجے کو دہی پلے کھا جا کے۔ انہیں پھر آگے کہنا حضور تواڈے کو واوی اللہ دے راز نے تے ایک سانوں بھی دے ہی۔ آج جو دے آن تو پہلا نا بابا صاحب نے ایک بکرا نا اجرے ڈک لیا، تو جدو آیا نا تو انہیں سلام کیتا تو اسے کہ شاہ جی تواڈے کو واوی اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانوں بھی دے چھڑو۔ آپ نے ہمیں اچھا گل سن یار، ایک گوانڈیاں دا بچہ لے کے آ، وہ بچہ لے کے آئے تے بابا صاحب نے حجرے چ بچہ واڑ کے دے اندر بکرے نو چھری پھیری، وہ خون دے فوارے باہر آئے، خون نال چھری نچڑ دی، باوے اور بھی خون نال لت پت باہر آئے نا، تے انہوں اینج لگا پیران بکرا بچہ مار چھڑے، انہوں رولا پاتا بھئی پیران تے بچہ مار دیتا ہے، وہ لوگوں پیران نے بچہ مار دیتا ہے، شاہ اور بچہ مار، پنڈ کٹھا ہے تے رولا پہ پاندہ ہے، پیران بچہ مار دیتا ہے، پیران بچہ مار دیتا ہے۔ وہ بچہ باہر آکے نا پیران دی کول اڈول کھلو کے مسکران لگ پیا، یہ ان اگاں آکے اندر بابا جی ایک ہی ہے، آپ نے ہمیں کچھ نہیں صاحب پہ لاندے سا، اینہ کو فقیر دا راز تے رکھ نہیں سکتا تے تینوں اللہ دا جس کے وجود میں صبر آ جائے نا اللہ اسے رازداں بناتا ہے۔ آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہوئے یار، جس کے وجود تیرے کلوں پرادی گل نہیں نپی جاندی، مروڑ اٹھ دینے جنی دیر کرنا لمیں تینوں اللہ دی کمیں دے چھڑیے یار، جس کے وجود میں صبر آ جائے۔ اچھا بھئی اب خطاب شروع ہو جائے، نہیں ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں یار، دامنے وقت میں گنجائش سب قلیل ہے، کیا ٹائم ہو گیا، کتنے بجے شروع ہوا؟ نہیں جی اینج بھی نہ کرو، 4 دن تے 4 راتاں ہو گئے نا گڈی چ بیٹھا جے تے ہون بھی ہے کو 8-10 دن سونا سونا کوئی نہیں۔ اور کنی کو دیر ہو گئی ہے جی، ریکارڈنگ کنی کو ہو گئی ہے بیٹا، کتنی دیر ہو گئی آپ کے پاس؟ مجھے بولتے ہوئے 40 منٹ ہو گئے، میں کو 40 آیتیں تو پڑھ گیا ہوں گا، اب مجھے اجازت دیں تو میں خطاب شروع کروں۔ اچھا ابھی بھی آپ کا دل نہیں کر رہا یار؟ سورہ صافات پڑھتے ہیں، ابھی نہیں تقریر شروع ہوئی، 37 نمبر سورہ ہے، 99 نمبر آیت پڑھنے لگا، 100 نمبر آیت پڑھنے لگا، 101 نمبر آیت پڑھنے لگا۔
शाह जी मेरा सलाम है उस मियाँ बीवी के कदमों पर के जो आपस में बात करें और वो कुरान की आयतें बन जाएं। यार अम्मा हाजरा बाबा इब्राहिम के पास बैठी हैं और सिर्फ बीबी ने इतना कहा, मुद्दत हो गई शादी हुई है अभी तक औलाद ही नहीं हुई। घर वाली को तसल्ली देने के लिए खलील खुदा ने सीने पे हाथ रखा और 99 नंबर आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयाहदीन। अगर तर्जमा गलत हो तो मैं ऐलान कर रहा हूं मैं सारी जिंदगी मिंबर पर नहीं बैठूंगा। इब्राहिम ने घर वाली से कहा जाने वाला हूं मैं अपने रब की तरफ। क्या तर्जमा है? मैं अपने, ये रब कौन सी तरफ है? रब तो जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, उतना ही इस तरफ है, उतना ही इस तरफ है। ए नबी पाक की आखे मैं रब वल चलिया जिथे बैठे सो उथे रब कोई नहीं वाला। हाय बोलो जिसे समझ आई है बात की। यार बंदा भी छोटा नहीं है, इशा नहीं कबूल हुंदी जिनी देर दरूद इब्राहिमी ना पढ़िया जाए। फिर लाख नबी उसकी पुश्त में से आया है और सारे नबियों का इमाम उसका पोतरा बनकर आया है। एडा वड्डा बंदा पे आंदा मैं घर दी नूं मैं चलिया रब वाल, मैं मिन्नत करना जिथे बैठे उथे अल्लाह कोई नहीं। और फरमांदे मैं नबी हां, मेरा कौल भी अकीदा है, मेरा फेल भी अकीदा है। अल्लाह हर जगह मौजूद है पर मेरा जुमला कयामत तक सबक देगा। किधरे किधरे नेड़े होके भी सुन लेंदा है। यार आज समझ आई असी दाता साहब की लैन जाने आ, आज समझ आई असी पाक पतन की लैन जाने आ, आज समझ आई असी बगदाद की लैन जाने आ, आज समझ आई है असी ना अल्लाह वालियां दे डेरियां ते क्यों जाने आ। सानू कुरान दसे अल्लाह ते साडे घर भी मौजूद है पर ओथे जरा नेड़े होके सुन लैंदा है। रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन, अल्लाह मैनू धी नहीं चाहिदी, पुत्र भी नहीं चाहिदा, जो मर्जी दे ले पर नेक दई। की दई? सारे बोलियो। जदों इब्राहिम मुस्तफा दे दादे जू फरमाया है कि मैनू नेक दई ते अल्लाह नू ते चाहिदा सी, फरमांदा मैं तेनू को सूफी देना जेड़ा मसीह तो बाहर ना निकले, पुत्र देना जेड़ा तकाफ बैठा रवे तस्बीह पढ़दा रवे। तू जो नेक मंगया है अल्लाह हुन तू फैसला कर हां वाला नेक कौन हुंदा है। फरमांदा है अगली आयत पढ़ो ते तुसी चुप बैठे हो। ये हुन गल तुहाडे ते आ गई है ना, मैं वेखना केड़ा केड़ा नेक है तुहाडे च। अल्लाह कौन है नेक? फरमाया फबशरनाहू बिगुलामिन हलीम, इब्राहिम नरम बड़ा होवेगा ते गुलाम देंगा। अल्लाह मैं तेनू आख्या मैनू नेक चाहिए, तू आना नरम भी होवेगा ते गुलाम भी होवेगा। कुदरत की आवाज आंदी है इब्राहिम जड़ा अपने प्यो दे नाल टुरदा लोकां नू इंज ही लगे जिवें किसी चौधरी दा कम्मी ओदे नाल पे टुरदा, अल्लाह ओनू ही नेक आंदा है। यार भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। अच्छा भाई बड़े मुद्दत तो बाद पुत्र होया ते जंगल छड्ड है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, साल नहीं, 11 साल गुजर के खबर नहीं लई। एक दिन बजाए फल दी टोकरी लैन दे छुरी लैके आ गए। फलम्मा बलगा माहुसा या काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बाहु का, पुत्र मैं ख्वाब वेख्या मैं तेनू छुरी फेरना पिया। कदी ना मिलन वाला अब्बा जाके आंदा फंजुर माजा तरा, वेख वाला तेनू की नजर आंदा है जे तू आखें ते मैं छुरी फेर ला। मेरा ख्याल है गुजरात दा कोई पुत्र हुंदा ते आंदा अब्बा तेरा बंदा ऐसे ही है गल करना। महीने दा राशन मेरी मां नू नहीं कलिया, दुध दा खर्चा मैनू नहीं कलिया, ईद वाले दिन जुत्ती नहीं लैके दी, डॉक्टर नू चेक नहीं कराया ते जज आ ही गए ते जान ही मंग लिया। इस्माइल मैं तेरे जोड़ियां तो सदके जावा, गिरबान खोल के अपने प्यो दे सामने गर्दन रख के आंदे काला या अबा तिफ अलमा तोमर, बाबा फिर छेती करना, बाबा फिर छेती करना, बाबा फिर छुरी फेरना। अगला जुमला सुनोगे रूह कम जाएगी। सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनश साबिरीन, बाबा छुरी फेर ताकि मैं आदम दे पुत्रा नू दसा सबर एडा सौखा नहीं है। यार
مجھے اجازت دیں میں خطاب شروع کروں. میں فاطمہ کا ذکر کر رہا ہوں. ہائے ہائے، یہ ہے قرآن ناطق کا ذکر. ٹھنڈا بولے ہو یار. اچھا بھئی، اب یہاں سے خطاب شروع کرتے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ اچھا بھئی، میں ابھی خطاب نہیں شروع کروں گا. میں سورہ رعد پڑھوں، 13واں سورہ ہے. میں 19ویں آیت پڑھوں، 20 نمبر آیت پڑھوں، 21 نمبر آیت پڑھوں، 22 نمبر آیت پڑھوں، 23 نمبر آیت پڑھوں، 24 نمبر آیت پڑھوں، میں 25 نمبر آیت پڑھوں. یہ میرے سامنے سورہ رعد کھل گیا ہے. 13 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 19ویں آیت ہے، 20ویں آیت ہے، 21ویں آیت ہے، 22ویں آیت ہے. مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولی الالباب افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولی الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا 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 والذین صبروا. اللہ فرماتا ہے ابتغاء وجہ ربہم ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَاتَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. میں 5 آیتیں پڑھ گیا. ابھی میں 6ٹھی آیت پڑھوں گا. 6ٹھی آیت. السلام علیکم. ابھی میں 6ٹھی آیت پڑھوں گا. 6ٹھی آیت پڑھوں گا. آپ چپ ہیں، میں کیسے پڑھوں گا؟ اللہ فرماتا ہے زمانے والو ابتغاء وجہ ربہم. دیکھو اگر ترجمہ غلط ہوگا تو میں ساری عمر منبر چھوڑ دوں گا. اللہ فرماتا ہے زمانے والو جو صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراتا دیکھے گا. ہائے ہائے، جو صبر کرے گا جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اللہ فرماتا ہے میں نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، میں زکاتی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا. لیکن جب کوئی صبر والا میری کچہری کی طرف چلے گا میں ملائکہ سے کہوں گا تسبیحاں چھوڑو، اس کا استقبال کرو اور میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھول دو. اللہ کوئی رسول آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے، کوئی کون آگی قدرت کی آواز ہے خاموش، مصطفیٰ کا امتی ہے صبر والا آ رہا. یا اللہ تو پھر فرمایا ملائکہ اسے جدھر سے آتا ہے آنے دینا، لیکن دہلیز جنت پر اسے روکو اور اسے روک کے کہو سلام علیکم، محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. اگر وہ کہے میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے، میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے،
میرے حج کی، اسے کہنا نہیں سلام علیکم بما صبرتم، اللہ فرماتا ہے صبر والوں پر اللہ کا سلام ہے۔ کیا ہے علی کا کردار؟ تم نے علی علی کیا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ علی علی کرے خود علی نہ ہو جائے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ علی علی کرے اور خود علی نہ ہو جائے۔ تم نے ٹھنڈا سبحان اللہ کہا ہے۔ بھائی علی بلند ہوتا ہے، پھر بلند تر ہوتا ہے، پھر بلند ترین ہوتا ہے، لیکن جہاں جا کے بلندیاں معراج محسوس کرے اسے علی کہتے ہیں۔ علی وہ علی ہے جو خود بھی علی ہے، اس کی ذات بھی علی ہے، اس کی بات بھی علی ہے، اس کا چلنا بھی علی ہے، اس کا اٹھنا بھی علی ہے، اس کا سونا بھی علی ہے، اس کا جگنا بھی علی ہے۔ جہاں آئے وہ کعبہ بھی علی ہے، ہاں اس کی ماں بھی علی ہے، اس کا ابا بھی علی ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے علی کی۔ علی وہ علی ہے، اس کا حسن بھی علی ہے، اس کا حسین بھی علی ہے، اس کی فاطمہ بھی علی ہے، اس کا نبی بھی علی ہے، اس کا اللہ بھی علی ہے۔ تم نے علی کیا ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، بندہ علی علی کر کے علی ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کیا کردار ہے علی کا، کیا کردار ہے علی کا۔ اب آپ کہو تو میں تقریر شروع کروں، ابھی آپ کا دل نہیں کر رہا، میں سمجھ رہا۔ شاہ جی میں نے تخصص فی القرآن کیا ہے، میں نہیں جانے دوں گا انہیں، ہمارا ممبر قرآن سے خالی ہو گیا ہے۔ 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، تم بندے تھوڑے ہو، میں آیتیں زیادہ پڑھ بیٹھا ہوں۔ ابھی بھی جس سے قرآن سے جتنا پیار ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ اب میں خطاب شروع کرتا ہوں، تقریر شروع ہوتی۔ اللہ کہتا ہے، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے محمد جی جو صبر کرے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ جو صبر کرے اسے جنت کی، کیا ہے صبر؟ یہاں سے خطاب شروع ہوگا۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا یار محمد علی حاکم صاحب آ گئے ہیں، میرا بیٹا ہے، اللہ عمر دراز کرے، مجھے میرا خیال ہے اب میں چلا جاؤں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ نہیں یار، میں آپ عاشق ہیں اس جوان دا، پورا مولائی ملنگ ہے تے چنگ، پھر تسی ڈر جاؤ، میں تے اگے تھکیا جی۔ جی مرشد کریم آپ میرا سبق سن رہے ہیں، کیا ہے مقام صبر؟ کیا ہے مقام؟ دیکھیں گزارش سنیں، میں سورہ ہود نکال رہا ہوں، 11واں سورہ ہے، خطاب شروع ہوا، میں 10ویں آیت پڑھوں، میں 11ویں آیت پڑھوں، میں 12ویں آیت پڑھوں، آپ چپ ہیں، میں کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ یہ کس لیے جوانیاں کس کام آنی ہے آپ کی جوانیاں جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی ہیں یار؟ نیک ماؤں کے بچے قرآن سن کر للکار کے سبحان اللہ کہا کرو بھائی۔ اچھا جی ابھی خطاب شروع ہوتا ہے، سورہ ہود سامنے آنے دیں، 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، آ گیا ہے سامنے، اور ہاں یہ آ گیا ہے۔ اچھا بھئی ابھی اس طرح کر لیں کہ 10ویں آیت پڑھ لیں، 7 11ویں پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ
مَشَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. آیت پوری ہو گئی ہے. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. آیت پوری ہو گئی. سبحان اللہ کہو بچو. عمران میاں اردو پڑھ دیں یہاں سے ذرا. کھڑے ہو کے پڑھنا پڑے گا. آپ کو کھڑے ہو کے یہاں سے پڑھ دیں ذرا. ابھی نہ پڑھیے گا, بندے چوپ بیٹھے ہوئے. چلو اب پڑھیے. اب ہاں یہاں سے. ہاں مائک لے لینا. مائک لینے. خطاب آپ نے کرنا ہے. آج کے نقیب بھی یہ ہیں, خطیب بھی یہ ہیں. کوئی نہیں گل خیریت. اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں, اللہ فرماتا ہے اگر ہم کسی بندے پر اپنی رحمت کریں, نعمت کا مزہ دیں. نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی. ہاں, پریشانیوں کے بعد بڑا کھجل ہوئے, بڑیاں مزدوریاں, کارخانے بدل بدل کر اس کو اپنا ہی کارخانہ دے دیں. سبحان. اچھا تو پھر اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں. اب وہ کہے گا کہ نو ٹینشن, کوئی پرابلم نہیں ہے, 200 مزدور اپنے تھلے کام پہ کرتے ہیں. اچھا تو پھر مجھ سے دور ہوئیں. ہاں ٹھیک ہے. بے شک وہ خوش ہونے والا, ہاں بڑی بڑائی مارنے والا ہے. تکبر کرے گا, فخر کرے گا, اکڑے گا, اوقات بھول جائے گا. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, مگر جنہوں نے صبر کیا. مگر جن کے وجود میں صبر ہوتا ہے انہیں جتنی شان دوں اکڑتے نہیں, جھکتے چلے جاتے. ہائے ہائے. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. نہیں, ایک منٹ ٹھہرنا ذرا, ایک منٹ ٹھہرنا. ذرا مجھے سورہ انفال پڑھنا ہے, 8واں سورہ ہے, مجھے 66 نمبر آیت پڑھنا ہے. یہ میرے سامنے, یہ یہاں پہ آپ رکھ لینا, اس کو تو پڑھنا ہے نا بعد میں. میں سورہ انفال کھول رہا ہوں, 8واں سورہ ہے, یہ کھل گئی ہے, اور میں 66 نمبر آیت لے رہا ہوں. یہ 66 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ چپ بیٹھے ہیں, میں کیسے پڑھوں اسے؟ یہ میرے سامنے آ گئی. فرماتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ, اگر تم میں 100 صبر والا ہو تو وہ 200 کی کنڈ لگا دے گا. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ, اگر تم میں 1000 صبر والا ہو تو 2000 کو ٹا جائے گا. بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, کنڈ کیسے نہ لگے, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. جسے میں شان دوں اور وہ اکڑ میں نہ آئے, جھکتا چلا جائے, اوقات یاد رکھے. میں تھک گیا ہوں یار, میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا. سارا دن گھاس کاٹ کر چوک میں لا کے گھاس بیچتا تھا. 3 پلیاں لے کے بیٹھا ہے. وقت کے بادشاہ کی سواری گزری, اس نے گاڑی میں پوچھا اس گھاس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا یہ بہت قیمتی ہے. اتر کر بادشاہ نے اگلی پلی کو ہاتھ لگایا, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا ڈبل ہو گیا. تیسری پلی میں سے گھاس اٹھا کر بادشاہ نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا تیرا ملک بیچ دئیے, ایدی تے قیمت دے ہی کو نہیں سکتا. او سکھیا گھاس لگائی ہے کہ زعفران ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے تو گھاس پر جسے مالک چن لے اس جیسا تو کوئی نہیں. آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جو سمجھے ہو وہ سمجھو, نہ جو نہیں سمجھے سمجھنے کی کوشش کرو. جنہوں مالک چون لے ہو دے ورگا تے کوئی نہیں. بادشاہ نے کہا تو گھاس کاٹنے کے قابل نہیں, مشیر خاص ہے, وزیر اعظم ہے میری سلطنت کا, تاج ملا, تخت ملا, شاہی ملی, پروٹوکول, گاڑیاں, فیصلے کر. اب ساتھ والوں کو آگ تو لگنی تھی نا, یہ راتوں رات کیا ہو گیا ہے؟ اب وہ تلاش کر رہے ہیں کوئی عیب مل جائے. مل گیا کہ آدھی رات کو محل سے نکلتا ہے, چگی میں جا کے بیٹھتا ہے. صبح بادشاہ کے کان میں سارے وزیروں نے کہا تیری دولت پہ نپد ہے, پیسے پورے ہو گئے تو تیری شاہی تے قبضہ کرے گا. دبے پاؤں بادشاہ آج اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں جھکی میں پہنچا. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر بادشاہ وزیروں کے ساتھ آیا. سامنے ایک باکس نظر آیا. اس نے کہا بادشاہ اسی میں پیسے ہیں, اسے کھول. اب بادشاہ نے اسے دے کر کہا ایاز اسے کھول. اس نے کہا فقیر دی بھی کوئی عزت ہوندی ہے, بندے باہر کڈتے ویکھ لے کی
کی ہے. اس آخیا بچ دی نہیں, سب دے سامنے کھول. جب اس نے کھولا اس میں سے 3 پلیاں, ایک رمبا, ایک داتری, ایک مسلح. اس نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ بادشاہ سارا دن پروٹوکول میں رہتا ہوں, بادشاہی زندگی جیتا ہوں, تخت پر رہتا ہوں, شاہی کھانے کھاتا ہوں, شاہی محلات میں رہتا ہوں, مخلوق کے فیصلے کرتا ہوں. آدھی رات کو یہاں مسلح بچھا کر 2 نفل پڑھ کر پلیاں رمبا اور داتری سامنے رو کے کہتا ہوں اللہ میری اوقات آئی سی نا. اللہ میری اوقات آئی سی نا. اللہ میری اوقات. اللہ فرماندا اے دی کنڈ کیویں لگے جڑا اپنی اوقات ہی نہیں بولدا. مجھے اجازت دے میں تقریر شروع کروں. بھائی صبر کے اتنے مفاہیم, اور بھائی صبر کے بڑے مفاہیم ہیں. اور بھائی صبر تے کرو. آئے جسے سمجھ آ رہی ہے چپ. اچھا بس 2 آیتیں اور ختم شد. تھک گیا ہوں, تھکا ہوں, ختم نہیں ہوا, تھک گیا ہوں. ادھار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تقریر. زندہ رہوں گا تو تقریر کروں گا. سورہ حامیم السجدہ 41واں سورہ یہ میرے سامنے آ گئی ہے. ٹھیک ہے, 34 نمبر آیت یہ میرے سامنے آ گئی ہے. ساتھ میں 35 نمبر آیت یہ میرے سامنے آ گئی ہے. بس یہاں پہ نہیں, آپ کیسے بیٹھے؟ خطاب آپ نے کرنا, نذرانہ پیش کرو میرا, میں ادا دے کے جانا ہے. جب خطیب یہ ہیں تو پھر نذرانہ بھی ان کا بنتا ہے. اچھا میں پڑھوں جی؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ آپ جاگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یہ آپ جیب میں ڈال. نہیں سارا ہے, سارا ان کا ہو گیا. سارا ان کا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے دعا فرمائیں. اللہ بیماری کربلا کے صدقے شفائے کلی عطا فرمائے. آپ مجھے اجازت دیں تو میں آگے پڑھوں, لیکن بس میں اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. مجھے پتہ ہے احمد علی حاکم ایک انتہائی مصروف آدمی ہے, میری طرح ویلا وارا نہیں ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. اوے بیٹا, اوے کاکے, بات نہیں کرو آپس میں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. وَلَا بڑی محنت کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آیت پوری ہو چکی ہے. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ یہاں سے پڑھ دے. مجھے نا شاہ صاحب کا چہرہ نہیں نظر آ رہا, میں تو دیکھنا چاہتا. تھوڑا اور پیچھے ہٹ جائیں, پتہ نہیں ہوتا کب ملاقاتیں ہیں کب زیارتیں ہیں. تھوڑا اور پیچھے ہٹ جائیں, تھوڑا ایک دفعہ پھر سے سبحان اللہ کہو. بسم اللہ. جی, اور نیکی اور بدی برابر ہو جائیں. پھر سے پڑھیں. نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. ہاں اب پھر پڑھیں. اور نیکی بدی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی. اچھا پھر اسے سننے والوں برائی کو بلائی سے ٹال. اچھا جبھی وہ کہے تجھ میں اور میں اس میں دشمنی تھی, ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست. اللہ فرماتا ہے اگر تجھے آج صبر سمجھ میں آ گیا تو میں جانی دشمنوں سے سلوٹ مروا دوں گا. اچھا کرنا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. یہ ہے صبر. مزہ آ رہا ہے یار مجھے. کاش وہ آگ جو میرے اندر لگ رہی ہے آیت کو پڑھ کر آپ کے سینے میں لگ جائے, مدینہ ہو جائے یار. دیکھیں مجھے دیکھیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور بدی کبھی برابر. اچھا یار پیر ہیں مرید ہیں سارے اکٹھے ہیں,
گھر میں بیٹھ کے ہم یہی کہتے ہیں بھائی آج تو بات جویں کوئی کرے گا نہ ہمیں کرنا ہے. ہاں اچھا بھائی پھر سن, گھر چ بہ کے اسی مشورہ کرنے ہاں بہن جویں چلے گی ادھر اویں چلنا ہے, بھرا جویں چلے گا ادھر اویں چلنا ہے, ماما جویں ٹرے گا ادھر جویں کوئی کرے گا ادھر اویں کرنا ہے. اللہ پہ فرماندہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ, کوئی بد ہو جائے تے تسی بھی بد ہی ہو چلے ہو. نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. تو یا اللہ پھر اسی کی کریے؟ فرمایا ادفع باللاتی ہی احسن, کسی پین پر آدھی زیادتی برداشت کر کے او دے نل پیار کر کے وخا جے میرا مکھڑا مسکراندہ وکھے. ہائے 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 اوہو نہیں مولانا رہنے دے نہ, ٹھنڈا نعرہ ہے, ٹھنڈا نہ. آپ کھڑے ہوں گے ادھر منہ کریں, میں دیکھوں کون چپ رہتا ہے. دوبارہ نعرہ لگا. اصل میں عثمان قادری نے بڑی دیر کے بعد یاد کیا ہے, تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے. میں خواجہ نظام الدین سفر کر رہے ہیں, دریا کا کنارہ ہے, ٹھواں ڈوب دے پیا. نظام الدین ٹھویں نو کر دینو ڈنگ مار دے. نظام الدین شوٹ کے ہتھ مال کے پھر کر دینو پھر ڈنگ مار دے. نظام الدین شوٹ کے ہتھ مال دینے پھر کر دینو پھر ڈنگ مار دے. نظام الدین کٹ کے باہر ماریا, نال دے مرید قدم تے ہتھ لا کے کہ شاہ جی وہ ڈنگ مارنو باز نہیں آیا, تسی بچانو باز نہیں آئے. آپ نے فرمایا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑ دا, میں سیدوں کے نیکی چھڑ دے. یہ ہے علی, یہ ہے علی. نعرہ حیدری. کیا بات ہے, مجھے میرا دل کر رہا ہے میں پھر قرآن پڑھوں. ابھی مجھے سورہ محمد یاد آ رہی ہے, 47 نمبر سورہ ہے. مجھے 22 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. مجھے 23 نمبر آیت پڑھنا ہے. مجھے 24 نمبر آیت پڑھنا ہے. نہیں میں نہیں پڑھتا, رہنے دے, چھوڑ دے. اچھا رہنے دے, یہ پڑھ دے. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہوگی. اور سننے والوں, کسی کی زیادتی کا بدلہ محبت سے دینا سیکھ. اور یہ دولت نہیں ملتی مگر نہیں ابھی نہیں, ما یلقا ابھی نہیں پڑھنے دوں گا آپ کو. رک جائیے, رکیں ابھی, ٹھہرو یار. جبھی ریت کے ٹبے پر بیٹھ کے بلے شاہ نے صبر کا ترجمہ کیا. حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو, بلے. اچھا نہیں پڑھ دا, جدوں تسی نہیں سن دے تے پھر میں نہیں نہ پڑھ دا پیا یار. جیدہ دل کر دے میں پڑھا, جڈا جوانے انہی اچھی سبحان اللہ کھو یا. بلے شاہ فرمایا حرام بھی پیتی جاندے ہو, نمازاں نیتی جاندے ہو, حج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس سے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو, فرض پلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. بلے شاہ نو میتے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو. جی تر دیکھو سنو, شاہ جی امام زین العابدین تشریف فرما ہے. 10-12 مرید آپ کو سلام کر کے کہنے لگے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, بیت اللہ جا رہے ہیں. سید فرمان لگے مبارک ہو, جاؤ اللہ کی راہ میں نکلے ہو, میرے نانا کو میرا بھی سلام کہنا. 2 گھنٹے کے بعد یہ سارا قافلہ واپس آ گیا. امام فرماتے ہیں تم تو عمرہ کرنے جا رہے تھے, گئے نہیں. کہنے لگے سید
रेत के टिब्बों में एक जवान अपनी गलाजत में पखाने में लत पत बेहोश पड़ा है, उसे देखकर वापस आ गए। अच्छा, इमाम फरमाते हैं अच्छा, अपने एक मुरीद से कहा पानी लो, अपने एक मुरीद से कहा मेरे कपड़े लो, मेरे कपड़े लो। मुरीदों को साथ लेके आते, फरमाया आओ मुझे दिखाओ कहां है। जंगल में रेत के टिब्बों में पड़े हुए नौजवान को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आस्तीन के बटन खोले और उसे खुद अपने हाथों से धोना शुरू किया। उसे नहला रहे हैं, नहला के उसे ताजा दम करके अपने कपड़े उसे जेब तन करवा के उसे पहना के उसे खाना खिला रहे हैं जंगल में। अब ये खाना खाते हुए रो रहा है आपको देखकर। आपने पूछा कोई तकलीफ है जो मैं हल नहीं कर सका तेरी, को दर्द हो रहा है तो मुझे बता, मैं उसे ठीक करूं। कहने लगा दर्द कोई नहीं, तो रोया क्यों है? कहने लगा रो रहा हूं, आप मुझे पहचान नहीं रहे। फरमाया अल्लाह की कसम जानता हूं, सैयद हूं, औलाद रसूल हूं, फातिमा का बेटा हूं। पता है मैदान करबला में मेरे अब्बा के गले पे तूने छुरी चलाई थी, तू मेरे अब्बा का कातिल है, तूने इमाम हुसैन का कत्ल किया था। अब वो रो के कहता इसीलिए रो रहा हूं, किसी ने अब्बे के कातिल से भी इतनी मेहरबानी की है। फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती ही आसन फाइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। मैदान करबला में तुम्हें हमारे अपने मेहमानों के साथ जो किया था वो तुमने अपना किरदार दिखाया था, तेरे साथ जो मैं कर रहा हूं ये मेरे नाना का सबक है। कुरान में है। मुझे इजाजत दो मैं अगली आखिरी आयत पढ़ूं। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू। क्या माना है? सुभान अल्लाह। और ये दौलत नहीं मिलती। इसको माइक को सामने करें, माइक सामने करें। और ये दौलत और ये दौलत रुक जाओ चिश्ती, जी बिस्मिल्लाह। फिर से पढ़ो। और ये दौलत, और ये दौलत, और ये दौलत, और ये दौलत। रुक जाओ गुजरात वालों, कौन सी दौलत का आयत में जिक्र है? किसी दौलत डिग्री कोई करेंसी का जिक्र तो नहीं हुआ। ये अल्लाह दौलत किसे कह रहा है? हाय हाय हाय, मुस्तफा करब कह रहे 100 फैक्ट्रियों का मालिक हो जा, लेकिन अगर इंसान को नहीं पहचानता, दर्द दिल नहीं रखता, किसी से प्यार नहीं करता, किसी की ज्यादती के बदले उसको मुस्कुराहट नहीं दे सकता, तो गरीब है। जुग्गी में रह सुखे टुकर खा, अचार के साथ बई लस्सी लस्सी पी, लेकिन अगर बंदे की कदर जानता है तो तू जागीरदार है मेरी नजरों में। कुदरत की निगाह में ये दौलतमंद है। और ये दौलत नहीं मिलती मगर साबरों को। हाय 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 यार आखिरी अल्फाज है, अगर आप कहो तो मैं पढ़ूं। वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। सुभान अल्लाह कौसर जी जी, मगर साबरों को। हाँ, और इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। इमरान साबरी रोक नहीं सका हंसी, समझ गया है सारी तकरीर नसीबों वालों के लिए है, बदनसीब के लिए बात नहीं थी आज की अली की, नसीब वाले की थी। एक माना तो ये है अली का जिक्र, अली की सीरत, सबर की दौलत नसीब वालों के हिस्से में है। एक तो माना ये हो गया। दूसरा माना ये है नसीबों के शिकवे ना करो, फुट गए मुकद्दर, बंदियां दी दुआ लेनी सीख दियो, मैं नसीब सोने कर दियांगा। कहते हैं गर्दशे कुए यार करता हूं, बस यही कारोबार करता हूं, बंदगी की कुछ खबर नहीं मुझको, तेरे बंदों से प्यार करता हूं। अच्छा अब ये मुझे दे दें, मैं तकरीर शुरू करना चाहता हूं। मजबूरी है, ये मेरा 1.25 घंटे गुजर जाने के बाद ये उसका निचोड़ है जुमला जो मैं आपको देना चाहता हूं। असल तकरीर ये है। क्या है तकरीर? यार तुहाडा आपस विच प्यार ही सबर निकला है।
اور یار تہاڈا آپس وچ پیار صبر نکل آیا بھائی. میرا آخری جملہ ہے اور یہ ساری تقریر ہے، ادھار کرتا ہوں میں سارا خطاب. سوچنا شبہ ساڈا وڈیرا ابا جے بول پوے تے کن ٹھار کے جے اسی سینہ نیواں کر کے اودی سن لئیے تے اے صبر سی. ساڈی وڈیری کمزور ماں جے تھوڑا بلڈ پریشر اپ کر کے وخا لوے، اللہ اندہ بازو نیویں کر میں ساری مخلوق تیرے اگے چکا دیاں گا. او جے ساڈا وڈا پرا کسے ویلے داسی چھڑے ہو میں وڈا ماں تیر تو تے اسی اگوں چپ کر جائیے تے صبر جے چھوٹا لاڈ وخائی لوے تے کدی بندہ صبر کاری لوے. اچھا تواڈے چوک ہی نا بندہ ایک جلیبیاں پیچھے کڑھدا سی پیا، میرا بڑا دل کیتا کھا لواں پر نہ میں سفر نا پیسے سارے گھر دے آیا تے پٹرول تے لگ گئے سن تے میں سوچا ہن صبر ہی کرنا. تے ہن میں جاندیاں کھا لینیاں نے. سارا مجمع آکھے گا شاہ جی صبر نہیں کیتا تساں، چونکہ تواڈے کو پیسے ہی کوئی نہیں لے ہی نہیں سو سکدے تے جدوں کر ککھ نہ سکیے پھر چپ کریے، صبر تھوڑی ہوندا ہے. یار ایسی دی تیسی کرن دی طاقت ہوئے چھوٹے دی پھر چپ کریے نا. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات. اچھا گل سن، تہاڈا کی خیال ہے امام حسین اگر چاہندے تے ایک انگلی دے اشارے نال سارا دریا خیمے چ بند نہیں سن کر سکتے؟ نہیں سن کر سکتے. جڑے چپ بیٹھے ہو نہیں سن کر سکتے. جدا نانا انگلی آ کے چند دے دو ٹوٹے کر چھڑے ڈبے سورج نو واپس موڑ لوے او دا دو ترا ایڈا کو چھپڑ قابو نہیں سی کر سکتا. تی دی پیاس برداشت کیتی ہے، پتران دے ٹکڑے کرا چھڑے نے، انگلی نہیں ہلائی تاکہ نانے دی امت نو سمجھ آ جائے طاقت رکھ کے چپ کریے نو صبر آندے نے. اینو کی آندے نے؟ اے دا مطلب ہے تہاڈا پھر آپس دا پیاری صبر ہے نا. اچھا بھئی اے قرآن پاک پڑھیو ذرا پتر پڑھ کے کھلو. ہن بھائی سارے بندے میرے ویکھو، تسی آپس وچ پیار کرو اللہ تہاڈے نال ہے. تسی آپس وچ پیار کرو تسی اللہ دے محبوب ہو. تسی آپس وچ پیار کرو اللہ جنت دیاں وڈیاں کوٹھیاں دے گا. تسی آپس وچ پیار کرو فرشتے تہاڈی نوکری کرن گے. تسی آپس وچ پیار کرو اللہ تہاڈی کانڈ نہیں لگن دے گا. تسی آپس وچ پیار کرو تے جڑا نا اللہ تانوں اپنا رازداں بنا لے گا. تسی آپس وچ پیار کرو تانوں خیر ہی خیر ہوے گی. تسی آپس وچ پیار کرو اللہ تہاڈا حساب ہی نہیں رکھے گا. تسی آپس او تہاڈا آپس وچ پیار جے اتنا ضروری ہے پھر محمد دی اولاد دا پیار کڈا کو ضروری ہے. آئے ہائے ہائے واہ واہ جزاک اللہ سبحان. مینوں انجان دیو حافظ صاحب نو دو شعر پڑھ لیندے ہو میرے نال نے. آؤ جی حافظ. نعرہ